بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے الرٹ ہو گئے تھے۔ کلکتہ میں بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے 2 جاسوس موجود تھے۔ وہ ہماری رہنمائی کے مطابق اسی طرف چلے آ رہے تھے جدھر وہ 2 گاڑیاں شیوانی اور دنان کو لے جا رہی تھیں۔ فراٹو کبھی عدنان اور کبھی شیوانی کے اندر جا آ رہا تھا۔ وہ اس کی طاق میں تھا کہ موقع پاتے ہی عدنان کو وہاں سے کڈنیپ کر لے گا۔ اس نے سوچا نیومی کلکتہ میں ہے، اس سے کسی طرح کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے پچھلی شام تقریباً 12 گھنٹے پہلے نیومی کو چاقو کے ذریعے ہلکا سا کٹ لگایا تھا۔ وہ عارضی طور پر خیال خوانی سے محروم ہو گئی تھی۔ اس بنگلے میں فرسٹ ایڈ بیگ تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے زخم کی مرہم پٹی کی تھی، پھر کلکتہ پہنچ کر ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا اور انجیکشن لگوایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ 8 گھنٹے کے بعد ہی دماغی توانائی حاصل کر چکی تھی۔ اب اس کے دماغ میں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی توانائی حاصل کر لے گی۔ میں، الپا اور علی اپنے پوتے کی طرف توجہ دے رہے تھے۔ شیوانی، عدنان، یوگیش ماترے اور سولنڈر کے سلسلے میں اس قدر مصروفیت رہی تھی کہ ہم کسی دوسری طرف توجہ نہ دے سکے۔ ہمارے دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والے کبھی کبھی نیومی کے دماغ میں جاتے تھے، پھر اس کی دماغی کمزوری سمجھ لینے کے بعد واپس چلے آتے تھے۔ فراٹو دوسری طرف وائس مین، ٹف گئی اور کرمسن واسکوڈی کو ٹریپ کرنے میں مصروف رہا تھا۔ وہ بھی نیومی کی طرف نہیں گیا تھا۔ اسے ہماری طرف سے اندیشہ تھا۔ وہ نیومی کے اندر جا کر ہم سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ نیومی کی تقدیر نے پھر ایک بار اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ 8 گھنٹے کے بعد یکبارگی توانائی حاصل کر کے ہم سب سے نجات پا چکی تھی۔ فراٹو خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچا تو اس نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا اور سوچنے لگا اس نے اتنی جلدی توانائی کیسے حاصل کر لی۔ اس نے دوسری بار اس کے دماغ میں جاتے ہی کہا، میرے فون پر مجھ سے بات۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے سانس روک لی۔ اس کی سوچ کی لہریں پھر سے واپس آ گئیں۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے موبائل کا بزر بولنے لگا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو نیومی، کیا تم ہو؟ ہاں، میں اپنے ایک معاملے میں مصروف ہوں، جیسے ہی سہولت حاصل ہوگی تم سے بات کروں گی۔ میں عدنان کے متعلق بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چاہیں تو ابھی اسے ٹریپ کر سکتے ہیں۔ تمہیں عدنان کی پڑی ہے، یہاں میری جان خطرے میں ہے۔ مجھے پہلے اپنے تحفظ کی فکر ہے۔ جب میں محفوظ ہو جاؤں گی اور یقین ہو جائے گا کہ کوئی دوست ہو یا دشمن میرے اندر نہیں ہے اور میرا تعاقب نہیں کر رہا ہے، تب میں تم سے رابطہ کروں گی۔ سوری۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا اور اپنے موبائل فون کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے جھوٹ کہا تھا کہ اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے پوری طرح اطمینان کر لیا تھا کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں نہ تو وہ سوئی تھی اور نہ ہی تھوڑی دیر کے لیے بھی دماغی طور پر غائب ہوئی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اسے شبہ ہوتا کہ کسی نے اس پر ترمیمی عمل کیا ہے۔ وہ پوری طرح مطمئن تھی، دوست ہو یا دشمن، سب اس کے اندر آ رہے تھے اور فوراً واپس جا رہے تھے۔ وہ ان سب کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی تھی۔ اس نے توانائی حاصل کرتے ہی سوچا، عدنان اور شیوانی ابھی اسی کلکتہ شہر میں ہوں گے۔ ان ماں بیٹے کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا، میں پھر سے انہیں ٹریپ کر سکتی ہوں۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر عدنان کو ٹریپ کرنا چاہے گی اور میں یا میرے اعلی کار اس کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے تو وہ اسے ناکام بنانے کی کوشش کریں گے اور اس پر یہ ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی عدنان کے پاس پہنچی۔ اس وقت وہ ماں بیٹا ایسی صورتحال میں تھے کہ شیوانی کی آتما اپنا جسم بدل کر آزوری کے جسم میں سمائی ہوئی تھی اور عدنان بیڈ پر بیٹھا ہوا اپنا ہاتھ آزوری کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم میری ممی نہیں ہو۔ اس وقت ہم سب عدنان کے اندر ہی تھے اور یہ الجھن سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ میڈم آزوری کون ہے اور شیوانی اس کے اندر کیسے چلی آئی۔ ہم رفتہ رفتہ اس مسئلے کو سمجھ رہے تھے۔ نیومی بھی بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے طریقہ کار کے مطابق اس الجھن کو سمجھ رہی تھی۔ میڈم آزوری کے بھی دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ عدنان کے دماغ میں اکثر کئی طرح کے خیالات گڑبڑ ہوتے رہتے تھے، اس لیے وہ شیوانی اور آزوری کے مشترکہ دماغ میں ہی پہنچتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آزوری عدنان کے ساتھ ایک کار ڈرائیو کرتی ہوئی کلکتہ ایئرپورٹ کی طرف آ رہی ہے تو اس نے فوراً ایک شخص کو اعلی کار بنایا، پھر اسی راستے پر روانہ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ راستے میں ہی شیوانی کو زخمی کر کے عدنان کو وہاں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرتی جا رہی تھی کہ شیوانی کن راستوں سے گزر رہی ہے۔ وہ اپنے اعلی کار کو بھی انہی راستوں سے گزار رہی تھی۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ نیومی نے ایک رینٹڈ کار حاصل کی تھی، وہ اس سے بہت فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر اس نے آزوری کے دماغ میں رہ کر وہ منظر بھی دیکھا جب رگھوناتھ اور کلکتہ کے بدماش دادا نے ان ماں بیٹے کو گھیر لیا تھا اور اب قیدی بنا کر کہیں لے جا رہے تھے۔ فی الحال شیوانی کی اہمیت اتنی تھی کہ عدنان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس کی حفاظت بھی لازمی تھی، ورنہ صرف عدنان ہی سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہمارے لیے تو ہر حال میں ضروری تھا، ہمارا خون تھا، لیکن وہ دشمنوں کے لیے بھی ضروری ہو گیا تھا۔
ایک طرف فرات 2 اس کی طاق میں تھا، دوسری طرف نیومی کرسٹل بڑی رازداری سے ہمارے درمیان پہنچی ہوئی تھی اور ان ماں بیٹے کے اندر رہ کر موجودہ حالات سے آگاہی حاصل کر رہی تھی۔ نیومی نے یہ بھی سنا تھا کہ شیوانی کے کہنے پر رگھوناتھ کے 2 آدمی اس گاڑی سے اتر گئے تھے۔ یوگیش اور سول ہنٹر کی لیبارٹری کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا چاہتے تھے کہ وہ دونوں واقعی مر چکے ہیں اور آئندہ آتما شکتی کے ذریعے ان میں سے کسی کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ نیومی نے سوچا کہ وہ دونوں ماتحت تھوڑی دیر کے بعد رگھوناتھ کو یہ اطلاع دیں گے کہ وہ واقعی مر چکے ہیں۔ اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر رگھوناتھ اور اس کے گنڈے گونگا پن چھوڑ دیں گے، آپس میں بولنے لگیں گے۔ نیومی کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ ایسے وقت ہم سب ان دشمنوں پر حاوی ہو جائیں گے اور ان ماں بیٹے کو ان سے نجات دلا کر بڑی سخت نگرانی میں پیرس پہنچا دیں گے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یا تو فرات علی تیمور اور اس کی ٹیلی پیتھی جانے والے کامیاب ہوں گے یا پھر فرات 2 چالاکی سے عدنان کو لے اڑے گا۔ لہذا اس سے پہلے کہ رگھوناتھ اور اس کے گنڈے ایک دوسرے سے بولنا شروع کریں، عدنان کو ان سے جدا کر دینا چاہیے۔ کسی بھی طرح بچے کو اس بھیڑ سے نکال کر لے جانا چاہیے۔ وہ پوری ذہانت سے کوئی تدبیر سوچ رہی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرحلے پر چال بازی والی ذہانت ہی کام آتی رہے یا قسمت مہربان ہوتی رہے۔ اس وقت کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی تھی۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک تعداد میں اتنے تھے کہ وہ عدنان کے دماغ کو کسی دشمن کے لیے خالی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہاں کوئی نہ کوئی ضرور موجود رہنے والا تھا۔ وہ ہمیں چیلنج کر رہے تھے، بھلا ہم ایسے میں ایک لمحے کے لیے بھی عدنان سے کیسے غافل ہو سکتے تھے؟ وہ کوئی تدبیر نہ کر سکی، سوچنے لگی مجھے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ عدنان اور شیوانی کے اندر جگہ مل گئی ہے، آئندہ بھی ملتی رہے گی۔ میں کہیں نہ کہیں اپنے مقدر میں ضرور کامیابی حاصل کر سکوں گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد رگھوناتھ کا موبائل فون بولنے لگا۔ اس نے آگے بیٹھے ہوئے ڈرائیور کے نشانے پر ہاتھ رکھ کر رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ اتر کر باہر آیا۔ وہاں سے دور آ کر فون کو کان سے لگاتے ہوئے بولا، ہاں بولو، کیا تم ان کی لیبارٹری تک پہنچ گئے ہو؟ ایک ماتحت کی آواز سنائی دی، ہاں مالک، ہم لیبارٹری کے اندر آ کر ان کی رہائش گاہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک بیڈ روم میں دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انہیں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ تم دونوں یوگیش اور سول ہنٹر کو اچھی طرح پہچانتے ہو، کیا ان کے چہرے تمہارے سامنے ہیں یا وہ کوئی بہروپیے ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ہم ابھی بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا، ہاں مالک، یہ اصلی یوگیش اور سول ہنٹر ہیں۔ ہم ان کے چہروں کو اچھی طرح رگڑ کر دیکھ چکے ہیں، وینشنگ کریم سے بھی صاف کیا ہے، یہ بہروپیے نہیں ہیں۔ رگھوناتھ نے سوچنے کے انداز میں کہا، تعجب ہے، انہیں کس نے گولی ماری ہے؟ ایسا کون دشمن تھا جو انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ مالک، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، پولیس آ جائے گی تو ہمیں قاتل کی حیثیت سے گرفتار کر لے گی۔ ٹھیک ہے، فوراً وہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر پلٹ کر کار کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اطمینان تھا کہ وہاں سے اسے کسی نے بات کرتے نہیں سنا ہے اور اب اسے گونگا بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ جو آتما شکتی کے ذریعے ان کے اندر آ کر پریشان کرتے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کلکتہ کے بدماش دادا اپنی گاڑی سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا رگھوناتھ کے پاس آیا، پھر اشارے سے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ رگھوناتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور ذرا دور لے جاتے ہوئے کہا، اب ہم بات کر سکتے ہیں، وہ دونوں مارے گئے ہیں۔ ابھی میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان کی لاشیں دیکھ چکے ہیں۔ کیا ہمیں ان کی موت کو یقین نہیں کرنا چاہیے؟ بدماش دادا نے کہا، اگر وہ اطلاع دینے والے آپ کے خاص آدمی ہیں اور آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں تو پھر یقین کر لینا چاہیے۔ ویسے عقل مندی تو یہ ہے کہ ان کی لاشوں کو پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ اس کے لیے تو ہمیں واپس ان کی لیبارٹری کی طرف جانا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، ہم پون گھنٹے تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنے ماتحتوں سے کہہ دیں کہ وہاں ہمارا انتظار کریں۔ رگھوناتھ نے فون کے ذریعے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، تم دونوں وہیں ہمارا انتظار کرو، ہم آ رہے ہیں۔ وہ فون بند کر کے اپنی کار کے پاس آیا، ایک کاغذ پر کچھ لکھنے لگا، پھر اس نے وہ کاغذ ڈرائیور کو تھما دیا۔ وہ اسے پڑھنے لگا، کار کو واپسی کے لیے موڑو، ہم یوگیش اور سول ہنٹر کی لیبارٹری میں جائیں گے۔ وہ دونوں گاڑیاں واپسی کے لیے مڑ گئیں۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ لیبارٹری سے ان کے ماتحتوں نے یوگیش اور سول ہنٹر کی موت کا یقین دلایا ہے۔ اب اگر یہ واپسی کے لیے مڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لیبارٹری کی طرف جا رہے ہیں۔ شیوانی بار بار سر گھما کر پیچھے آنے والی کار کو دیکھ رہی تھی اور یقین کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا عدنان بھی پیچھے چلا آ رہا ہے۔ آزوری نے شیوانی کی مرضی کے مطابق کہا، رگھوناتھ جی، اب راستہ بدل دیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رگھوناتھ نے اسے گور کر دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ دونوں گاڑیوں کے اندر گہری خاموشی تھی، کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نہیں بول رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ہی پیدائشی گونگے ہیں۔ وہ لیبارٹری کے احاطے میں پہنچ گئے۔ رگھوناتھ کے دونوں ماتحت ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے لیبارٹری کے اندر آئے، پھر رہائش گاہ میں پہنچے تو بیڈ روم میں یوگیش اور سول ہنٹر کی لاشیں دیکھ کر رک گئے۔ بدماش دادا اور اس کے آدمی ان کے چہروں کو رگڑ رگڑ کر یقین کر رہے تھے کہ وہ دونوں اصلی یوگیش اور سول ہنٹر ہیں، بہروپیے نہیں ہیں۔
بہرحال اب ان سب کو یقین ہو گیا۔ بدماش دادا نے ایک گہری سانس لے کر کہا، لعنت ہے ان شیطان کے بچوں پر، ان دونوں نے ہمیں بہت پریشان کیا تھا، اب نرک میں پہنچ گئے ہیں۔ رگھوناتھ نے ازوری سے پوچھا، تم نے تو ان کی موت کا تماشا دیکھا ہوگا، ہمیں بتاؤ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے، یہاں اور کون لوگ آئے تھے؟ شیوانی نے میری مرضی کے مطابق جواب دیا، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، میں تو اس بچے کے ساتھ ایک سٹور روم میں چھپ گئی تھی۔ جب فائرنگ کی آوازیں ختم ہو گئی تھیں، سناٹا چھا گیا تھا، تب میں نے سٹور روم سے نکل کر ان دونوں کی لاشیں دیکھی تھیں اور بچے کو لے کر یہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے الپا، علی اور اپنے 2-4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا، اب ان دونوں کے ذریعے ان ماتحتوں کو بھی بولنے پر مجبور کرو اور ہر ایک کے دماغ میں پہنچتے رہو۔ ہم سب رگھوناتھ اور بدماش دادا کے دماغوں میں پہنچ گئے تھے۔ اب وہ ہماری مرضی کے مطابق اپنے ماتحتوں سے کہہ رہے تھے، اب وہ بھی گونگے بن کر نہ رہیں، ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ ایک ماتحت نے کہا، مالک ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، پولیس آ جائے گی تو خواہ مخواہ مرڈر کیس میں پھنسا دے گی۔ ایک اور ماتحت نے کہا، ہمیں یوگیش اور سولنڈر کی تجوریاں کھول کر دیکھنا چاہیے، انہوں نے یہاں کافی مال چھپا کر رکھا ہوگا۔ ایک اور ہواری نے کہا، ہم یہاں مال سمیٹتے رہیں گے اور ادھر پولیس والے آ کر ہماری گردنیں دبوچ لیں گے۔ 2 ماتحت جا کر ایک اہم سیف کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، باقی 2-3 ماتحت دوسرے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے بولے، وہاں بھی ضرور کوئی تجوری ہوگی، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ رگھوناتھ اور وہ بدماش دادا وہاں سے فوراً جانا چاہتے تھے، لیکن اپنے ماتحتوں سے ایسا کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، وہ ہماری مرضی کے مطابق خاموش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دوسرے بیڈ روم سے فائرنگ کی آواز سنائی دی، وہ سب دوڑتے ہوئے ادھر گئے تو وہاں ان کے 2 ماتحتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ایک ماتحت کے ہاتھ میں ریوالور تھا، وہ کہہ رہا تھا، یہ تجوری کا مال مجھ سے چھیننا چاہتے تھے، میں نے انہیں نرک میں پہنچا دیا ہے۔ بدماش دادا نے غصے سے ڈانٹ کر کہا، ریوالور پھینک دو اور سارا مال میرے حوالے کر دو۔ اس ماتحت نے اس کا بھی نشانہ لیتے ہی گولی چلائی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک معمولی ماتحت اتنے بڑے بدماش دادا کو گولی مار سکتا ہے، اور وہ ایسا کر چکا تھا۔ وہ بدماش دادا اچھل کر فرش پر گرا اور تھوڑی دیر میں ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایسے وقت رگھوناتھ نے اس ماتحت کو گولی مار دی، پھر ڈانٹ کر کہا، تم سب یہاں سے چلو۔ دوسرے کمرے سے بھی فائرنگ کی آواز سنائی دی، وہ سب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو 3 ماتحتوں کی لاشیں دکھائی دیں۔ انہوں نے تجوری سے برآمد ہونے والے مال پر قبضہ جمانے کی خاطر ایک دوسرے کو گولی ماری تھی، خزانہ اسی جگہ رہ گیا تھا اور وہ سب اوپر پہنچ گئے تھے۔ اب رگھوناتھ کے آس پاس 2 ماتحت ہی زندہ رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میری مرضی کے مطابق شیوانی سے کہا، میڈم آپ اس بچے کے ساتھ باہر جائیں، وہاں آپ کی کار کھڑی ہوئی ہے، آپ کو ایئرپورٹ جانا چاہیے۔ رگھوناتھ نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو، ایسا حکم دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس ماتحت نے رگھوناتھ کی ٹانگ پر گولی ماری تو وہ ایک دم سے اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ شیوانی اور عدنان وہاں سے باہر جا رہے تھے، الپا اور علی ان کے اندر موجود تھی۔ رگھوناتھ نے فرش پر گرتے ہی اپنے اس ماتحت کو گولی مار دی تھی۔ دوسرے ماتحت نے کہا، مالک اب میں ہی زندہ بچا ہوں، تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، تم مسلح گنڈوں کی فوج لے کر ان ماں بیٹے کو پکڑنے آئے تھے، لیکن موت نے تم سب کو پکڑ لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس ماتحت نے رگھوناتھ کو گولی مار دی۔ وہ لیبارٹری جہاں مرنے والوں کی آتماؤں کا شکار کیا جاتا تھا اور ان کی آتما کو دوسرے جسموں میں پہنچایا جاتا تھا، اب وہاں صرف مردہ جسم پڑے ہوئے تھے، ان کی آتماؤں کو گرفت میں لینے والا اور دوسرے جسم میں پہنچانے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ لوگ کالے جادو کے ذریعے یا جدید سائنسی طریقوں سے روحوں کو اپنے قابو میں کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر موت سے شکست کھا کر اپنی ہی روح کو قابو میں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اب ہم سب ازوری اور شیوانی کے مشترکہ دماغ میں آ گئے تھے، تاشا عدنان کے اندر تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے اس کار میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ نیومی اور فراد 2 ان ماں بیٹے کے دماغوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ عدنان کو ہم سے چھین لے جانے کا انہیں کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ جس طرح ہم نے عدنان پر اپنی گرفت مضبوط رکھی تھی، اسے دیکھ کر یقین ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی تدبیر سے ہم پر حاوی نہیں ہو سکیں گے۔ ان کی عقل یہ سمجھا رہی تھی کہ عدنان اس ملک سے باہر نکلے گا اور پیرس پہنچے گا تو اسے فوراً ہی بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا جائے گا، لہذا اس بچے کو پیرس نہیں پہنچنا چاہیے بلکہ انڈیا سے ہی باہر نہیں جانا چاہیے۔ بنیادی بات تو یہی سمجھ میں آئی کہ اس بچے کو ایئرپورٹ تک بھی نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس وقت ازوری کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ پچھلی رات عدنان کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پر بے خبر سو رہا تھا۔ فراد 2 شیوانی اور ازوری کے دماغ میں چھپا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ اگر اس کار کو حادثہ پیش آ جائے اور شیوانی زخمی ہو جائے تو اس کا سفر ملتوی ہو جائے گا، لیکن حادثہ اس طرح ہو کہ عدنان کو جانی نقصان نہ پہنچے۔ وہ میرے پوتے کو کسی طرح حاصل کر کے اپنی گرفت میں رکھ کر یہی مجھے بلیک میل کر سکتا تھا۔
اگر خدا نہ خواستہ اسے جانی نقصان پہنچتا اور وہ مارا جاتا تو اس بہروپیے کے پاس پھر میری کوئی کمزوری نہ رہتی اور وہ ویسی کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان ماں بیٹے کو ایئرپورٹ جانے سے روک سکتا ہے۔ ازوری ذرا تیز رفتاری سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور ایئرپورٹ قریب آ رہا تھا۔ وہ ازوری کے ذریعے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ بہت دور سڑک کے کنارے ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ دونوں ماں بیٹے کو حادثے سے دوچار کیا جائے۔ حادثہ زبردست نہ ہو، معمولی سا ہو، تاکہ عدنان زندہ سلامت رہے اور پیرس جانے کے لیے طیارے میں سفر کرنے کے قابل نہ رہے۔ وہ کار اس ٹرک کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ازوری کو ڈرائیو کرتے ہوئے اس ٹرک سے کترا کر نکلنا تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی، فراٹو نے اس کے ذہن کو ذرا سا بہکا دیا۔ ہم سب ازوری کے اندر ہی تھے۔ اسٹیئرنگ ذرا ادھر سے ادھر ہوا، کار اس ٹرک سے ٹکرائی، پھر ہم نے فوراً ہی اس کے ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھتے ہوئے اسٹیئرنگ کو بھی قابو میں کر لیا، ورنہ وہ کار ٹرک سے ٹکرانے کے بعد سڑک کے دوسری طرف ڈھلان میں لڑکتی چلی جاتی۔ ٹرک سے ٹکراتے ہوئے شیوانی اپنے دائیں طرف کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد ہی ہم نے اسے سنبھال لیا تھا، پھر بھی اس کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ ادھر عدنان پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا، وہ لڑک کر سیٹوں کے درمیان آ گیا تھا۔ اسے بھی ہلکی سی خراشی آئی تھی اور ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ تاشا اور علی عدنان کے اندر رہ کر سنبھال رہی تھیں، تسلیاں دے رہی تھیں، کوئی بات نہیں، معمولی سا حادثہ تھا، اللہ کا شکر ہے تمہیں چوٹیں نہیں آئیں۔ میں نے ازوری سے کہا تم تو بڑی مہارت سے ڈرائیو کر رہی تھی، پھر تمہارے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کس طرح بہک گیا؟ اس نے پریشان ہو کر کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شیوانی تڑپ کر کہہ رہی تھی میرے بچے کی خبر لیں، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے ناگواری سے کہا تم سے زیادہ مجھے اپنے پوتے کی فکر ہے، علی تم سے نفرت کرتی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا عدنان کئی بار مصیبتوں میں پھنستا رہا اور ہم اس کے لیے پریشان ہوتے رہے ہیں۔ اگر اس بار بھی تم حماقت نہ کرتی تو ہمیں ان مشکلات سے نہ گزرنا پڑتا۔ الپا نے کہا پاپا میں یقین سے کہتی ہوں اس کے دماغ میں کوئی دشمن چھپا ہوا ہے۔ اگر نیومی نے دماغی توانائی حاصل کر لی ہے تو وہ اس کے اندر ہوگی یا پھر وہ بہروپیہ ہوگا۔ میں نے کہا اب ہم اور زیادہ محتاط رہیں گے، دشمن کوئی بھی ہو ہم اسے اس کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر میں نے ازوری سے کہا چلو ڈرائیو کرو، آگے کوئی کلینک ہوگا تو وہاں تم مرہم پٹی کروا کے پھر ایئرپورٹ کی طرف جاؤ گی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ فراٹو کی چال ناکام رہی تھی۔ اب وہ ان ماں بیٹے کو ایئرپورٹ جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے وقت یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بات نہیں بن رہی تو کسی اعلی کار کے ذریعے شیوانی پر گولی چلائی جائے، اسے اس طرح زخمی کیا جائے کہ اسپتال پہنچانے کی نوبت آ جائے، پھر جب تک زخم نہیں بھرے گا تب تک ماں بیٹے یہاں سے نہیں جا سکیں گے۔ وہ بڑے ہی جارحانہ انداز سے سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف نیومی اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں کی بھیڑ میں سے عدنان کو نکال کر نہیں لے جا سکے گی، اس لیے وہ بھی دوسری چال چل رہی تھی۔ اب سے 3 گھنٹے پہلے جب رگھوناتھ اور بدماش دادا اپنی گاڑیاں واپس موڑ کر لیبارٹی کی طرف جا رہے تھے تب نیومی خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی الکا کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے اندر ازوری کی روح سمائی ہوئی تھی۔ اس نے الکا کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے گہری نیند سلایا اور مختصر سا تنویمی عمل کیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ ازوری کی آتما کے ذریعے اثر نہیں رہے گی، اپنے طور پر سوچا سمجھے گی، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرے گی۔ اور نیومی نے اسے حکم دیا تھا کہ اب سے تمہاری ممتا عدنان کے لیے تڑپتی رہے گی، تم اس کے لیے بے چین رہو گی، اسے ہر قیمت پر حاصل کرو گی۔ اس نے مخصوص لب و لہجے کے ذریعے الکا کے دماغ کو لاک کیا اور اسے آدھے گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر شیوانی اور ازوری کے مشترکہ دماغ میں رہ کر وہاں کے حالات دیکھنے لگی۔ رگھوناتھ اور بدماش دادا لیبارٹری میں پہنچ گئے تھے۔ اس بات کا یقین کیا جا رہا تھا کہ ماترے اور سول ہنٹر مارے جا چکے ہیں اور اس کے بعد ہی وہاں خون خرابہ شروع ہو گیا تھا۔ رگھوناتھ، بدماش دادا اور ان کے تمام ماتحت مارے گئے تھے۔ ازوری پھر ایک بار اس لیبارٹری سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تمام معاملات میں 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ادھر الکا تنویمی نیند پوری کر چکی تھی اور نیومی کی مرضی کے مطابق کار ڈرائیو کرتی ہوئی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اب ماں بیٹے کو لے کر ایئرپورٹ پہنچے تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ 3 گھنٹے بعد وہاں سے ان کی فلائٹ جانے والی تھی۔ ابھی بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ماں بیٹے باہر انتظار کرنے لگے۔ ہم تمام خیال خوانی کرنے والے ان کے دماغوں میں بہت محتاط تھے اور کسی بھی دشمن کے ہر حملے کا توڑ کر سکتے تھے۔ ویسے ہی ہماری خوش فہمی تھی، خیال خوانی کرنے والے دشمن اگر خاموش رہیں اور اپنی موجودگی کا احساس نہ دلائیں تو دھوکہ کھانا ہی پڑتا ہے۔ نیومی ہمارے درمیان عدنان کے اندر موجود تھی۔ اس نے چپکے سے اس کے اندر ضرورت پیدا کی کہ اسے باتھ روم جانا چاہیے۔ اس نے ازوری کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنی چھوٹی انگلی دکھاتے ہوئے کہا میں باتھ روم میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم بچے ہو، یہاں لیڈیز ٹوائلٹ میں بھی جا سکتے ہو، میرے ساتھ چلو۔ وہ عدنان کے ساتھ دروازے کھول کر اندر آئی
वहां पहुंचते ही अलका को देखकर चौंक गई। अदनान ने भी खुशी से चीख कर कहा, मम्मी आप यहाँ हैं। वो बोली, हाँ बेटे, अगर तुम अपनी माँ पर भरोसा करते हो, प्यार करते हो तो फौरन मेरी बात मानो और अपने दिमाग में आने वाले तमाम लोगों को भगा दो, वरना ये लोग तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे। हम अजौरी के दिमाग में थे। ये देखकर हैरान रह गए कि अलका वहां पहुंची हुई है और अदनान को भड़का रही है। मैंने फौरन ही ख्यालखानी की छलांग लगाई। अलका के अंदर पहुंचकर उसे दुश्मनी से रोकना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। इससे पहले कि हम उसके खिलाफ कुछ करते, उसने हाथ में पकड़ी हुई किसी सख्त चीज से अजौरी के सर पर ज़रब लगाई। वो एकदम से चकरा गई। हमने उसे संभालना चाहा, लेकिन वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। अल्पा ने चीख कर कहा, पापा, अदनान के दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात गुडमुड हो गए हैं, हमें उसके अंदर जगह नहीं मिलेगी। हमारी तवक्को के खिलाफ बड़ा ही जबरदस्त हमला हुआ था। अदनान अलका को ही अपनी माँ समझता था, उसकी बातों में आ गया था और हमारे लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर चुका था।